ہم سے بے شک نفرت کیجیے مگر خود کو حضور کی آل سے دور مت کیجیے۔ ہم سے بے شک نفرت کیجیے مگر خدا کے لیے خود کو اور اپنی اولاد کو اہل بیت کی محبت سے دور مت کیجیے۔ ہم سے دشمنی رکھ لیجیے کوئی بات نہیں مگر اپنے بچوں کو اہل بیت سے محبت سکھائیں، اپنے بچوں کو اہل بیت سے وفاداری سکھائیں۔ اور کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم ایک دوسرے کو برا بھلا کہتے ہوئے آگے نکل جائیں اور نجات کی کشتی پیچھے رہ جائے، اور کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم شیعہ سنی وہابی کی آڑ میں ایک دوسرے کو برا بھلا کہتے ہوئے آگے نکل جائیں اور بخشش کی کشتی پیچھے رہ جائے۔ کہیں ایسا نہ ہو میاں۔ جوانوں، محرم میں یہ مت دیکھیے کہ کون کیا کر رہا ہے، بلکہ یہ دیکھیے کہ آپ کربلا والوں کے غم کو کتنا محسوس کر رہے ہیں۔ یہ مت دیکھیے کہ کون کیا کر رہا ہے، بلکہ یہ دیکھیے کہ آپ کربلا والوں کی قربانیوں کو کتنا محسوس کر رہے ہیں، کہ آپ کربلا والوں کے دردوں کو کتنا محسوس کر رہے ہیں، کربلا والوں کے دکھوں کو، کربلا والوں کے غموں کو کتنا محسوس کر رہے ہیں۔ یہ قیمتی ایام سال میں ایک بار آتے ہیں جوانوں۔ ان دنوں میں اگر آپ اپنے بچوں کو اہل بیت سے محبت اور مودت سکھائیں گے تو زندگی کے باقی دن بھی تمہارے بچے ہر انسان سے محبت کرنے میں گزاریں گے۔ کربلا والوں کی قربانیاں صرف مسلمانوں کے لیے ہی نہیں بلکہ عالم انسانیت کے لیے ہیں۔ آپ کربلا والوں کی زندگیوں کو محسوس کر کے تو دیکھیں، آپ کربلا والوں کے دردوں کو محسوس کر کے تو دیکھیں، آپ کی زندگی بدل جائے گی، آپ کے اندر انقلاب آ جائے گا۔ ایک بار کربلا والوں کی زندگیوں کو محسوس کر کے تو دیکھو، پھر آپ کو زندگی بھر کسی ظالم کے سامنے نہ جھکنے کا حوصلہ ملے گا، پھر ہر غم اہل بیت کے غم میں ضم ہو جائے گا۔ جوانوں، اہل بیت کی محبت میں نکلا ہوا آنسو جنت کی قیمت بن سکتا ہے۔ کربلا والوں کے غم میں نکلا ہوا آنسو، کربلا والوں کی محبت میں، کربلا والوں کی مودت میں، کربلا والوں کے عشق میں نکلا ہوا آنسو جنت کی قیمت ہو سکتا ہے جوانوں، کیونکہ کربلا والے حیثیت نہیں دیکھتے، کربلا والے تو نیت دیکھتے ہیں۔ ایک بار تو ان سے محبت کر کے تو دیکھ، یہ آپ کو اپنے سینے سے لگا کر زمانے کی سختیوں سے نجات دے دیں گے۔ کربلا کا سلطان بہت بڑا لجپال ہے جوانوں۔ شیعہ سنی وہابی کی آڑ میں آ کر اس کریم ابن کریم سے دور مت ہوں جوانوں۔ یہ وہ گھر ہے جو محبت کے بدلے محبت دیتا ہے اور جو نفرت کے بدلے بھی محبت دیتا ہے، جو نفرت کے بدلے بھی پیار دیتا ہے۔ یہ وہ گھر ہے جو ان سے دشمنی رکھتا ہے تو یہ نفرت بھری نگاہوں سے نہیں دیکھتے، یہ تو دشمن کو بھی محبت بھری نگاہوں سے دیکھتے ہیں میاں۔ وفاداری کے بدلے اتنی عزت سے نوازتے ہیں کہ زمانہ رشک کرتا ہے۔ یہ گھرانہ زندگی کے ہر موڑ پہ امت کو سیدھی راہ دکھاتا چلا آیا ہے۔ جوانوں، خدا کے لیے حضور کی اہل بیت سے پیار کرو، حضور کی اہل بیت سے محبت کرو۔ میرے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حسن و حسین کو اپنا بیٹا کہا ہے، یہ میرے بچے ہیں، یہ میرے بیٹے ہیں۔ جوانوں، خدا کے لیے حضور کے بیٹوں سے محبت کرو، حضور کی آل سے پیار کرو۔ اگر میں تمہارے بچوں سے پیار کروں تو میں تمہیں کتنا اچھا لگوں گا، اور اگر آپ میرے بچوں سے پیار کریں تو آپ مجھے کتنے اچھے لگیں گے۔ تو جب ہم سب حضور کے بچوں سے پیار کریں گے تو مجھے بتاؤ ہم حضور کو کتنے اچھے لگیں گے، ہم حضور کو کتنے پیارے لگیں گے۔ جب ہم حضور کی آل سے محبت کریں گے، جب ہم حضور کی آل سے عشق کریں گے۔ خدا کے لیے نفرتیں نہ پھیلاؤ، محبت پھیلاؤ، پیار کا درس دو، امن کا درس دو، اہل بیت سے محبت کا درس دو، جن کے بارے میں میرے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جس نے اہل بیت سے محبت کی گویا اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے اہل بیت سے بغض رکھا گویا اس نے مجھ سے بغض رکھا۔
ایک بار تو میرے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دونوں ہاتھ اٹھائے، عرض کی او میرے کریم رب، میں بھی حسن و حسین سے محبت کرتا ہوں، جو میرے حسن و حسین سے محبت کرے تو بھی اس سے محبت کر، مولا جو میری اہل بیت سے پیار کرے تو بھی اس سے پیار کر۔ تو میرے بھائیوں دوستو، ہم سے بے شک نفرت کیجیے مگر خود کو حضور کی آل سے دور مت کیجیے، ہم سے بے شک دشمنی کیجیے کوئی بات نہیں، ہم سے بے شک نفرت کیجیے کوئی بات نہیں، مگر خود کو اور اپنے بچوں کو حضور کی آل کی محبت سے دور مت کیجیے۔